الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال الله تعالى في موضع آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الى آخر صدق اللہ العظیم. میرے پاس وقت نہیں کہ میں پوری آیت کو آپ کے سامنے رکھوں، بہت مختصر وقت دیا ہے. ان مختصر وقت میں ایک بیان والدین کے تعلق سے نوجوانوں کو بتاؤں گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، والدین کا ہم پر کیا حق ہے، ماں باپ کا ہم پر کیا حق ہے. اور ایک واقعہ سنا کر میں بتاؤں گا کہ مولانا محمود الحسن صاحب ریاضی صاحب جو آپ کے گاؤں میں مدرسہ چلا رہے ہیں یا مدرسہ قائم ہے، ان کی کیا فضائل ہیں، بچوں کے کیا فضائل ہیں. انشاءاللہ ان دونوں باتوں کو کر کے میں ختم کر دوں گا. عزیزوں، بزرگوں اور دینی ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو عظمت والدین کی فضیلت، ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، اس تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، یہ والدین کیا ہے، ماں باپ کیا ہے؟ فرمایا کہ ماں باپ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی رات کو سو کر اٹھے اور نہ ماں باپ. حافظ امام صاحب، اب میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ یہاں اسٹیج میں آئیں. حافظ امام اختر. میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ماں باپ، ایک نوجوان بچہ صرف سو کر اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ والدین کی بڑی فضیلت ہے. ماں باپ جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے، قبول کرتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف تک کہنے کی نوبت نہ آئے. تم ماں باپ کو تکلیف مت دینا، ماں باپ کو مت ستانا، ماں باپ کو گالی مت دینا. تمہاری جات سے، تمہاری ہاتھ سے، تمہاری پیر سے، تمہاری زبان سے تمہاری ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر تمہارے ماں اور باپ کے دل سے اگر اف نکل گیا یا تکلیف پہنچ گئی تو فرمایا کہ انتظار کرو کہ کہیں اللہ کے طرف سے تم پر عذاب نہ نازل ہو جائے، کہیں تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل آ جائے. تو عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، والدین کی بڑی فضیلت ہے. لیکن آج سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے، گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے، ماحول کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سوچو، جو ماں ہمیں کتنی تکلیفوں سے پالا ہے، کتنے محبتوں سے پالا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، ماں اپنے پیٹ اپنے بھوکے رہ کر کے مجھے کھلائی ہے. ماں نہ جانے کتنی مرتبہ
ठंडे मौसम में मेरे पेशाब पर सोई है और मुझे नरम बिस्तर पर सुलाई है। माँ इसी तरह से हमारे लिए न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। आज जब हम बड़े हो गए तो उसी माँ को आज अपने से अलग कर दिए, अपने चूल्हे से अलग कर दिए। एक मरतबा एक साहबी रसूल आया और कहने लगे या रसूल अल्लाह, साहबी रसूल कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपके एक साहबी की रूह कब्जा हो रही है, आखिरी वक्त है, जानकनी का आलम है और मौत करीब है, उसके जुबान पर कलमा जारी नहीं है। किसके जुबान पर कलमा जारी नहीं है? उसके जुबान पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह के साथी हैं। कहा कि क्या बात है? कहा कि या रसूलुल्लाह से फरमाया क्या इनकी माँ बाप, इनकी माँ वालिदा जिंदा है? माँ जिंदा है। फरमाया कि इनकी माँ जिंदा है। रसूलुल्लाह से फरमाया क्या इनसे इनकी माँ नाराज है? फरमाया कि या रसूलुल्लाह इनकी माँ नाराज है। फरमाया कि इनकी माँ को बुलाओ। कब माँ को बुलाया गया, माँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने बेटे को माफ कर दो। माँ कहने लगी या रसूलुल्लाह मैं अपने बेटे को माफ नहीं करूंगी। कहा कि अगर तुम माफ नहीं करोगी तो सहाबा को कहा जाओ जंगल के अंदर और लकड़ियां चुनकर लेकर के आओ और लकड़ियों को बिछा दो और आग लगा दो, इनके बच्चे को जला दिया जाए। माँ थी, माँ कहने लगी या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को मेरे सामने जलाया जाएगा। कहा कि अगर तुम आज अपने बच्चे को, बेटे को माफ नहीं करोगी तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। कल अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इससे ज्यादा सख्त अजाब देगा और जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। माँ माँ होती है, माँ का दिल पसेगा और आंख से आंसू निकलने लगी और माँ कहने लगी या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ कर देती हूँ। फिर माँ माफ करती है, जुबान से कलमा जारी हो जाता है और अल्लाह तबारक और जुबान से कलमा जारी हो जाता है और रूह निकल जाती है और इनका इंतकाल हो जाता है। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, वालिदैन की बड़ी फजीलत है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आता है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह 60 मरतबा हज किए। कितने मरतबा? 50 के बाद जो 60 होता है, 60 मरतबा हज किए। एक मरतबा ऐसा हुआ मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हज कर रहे हैं, अरफात गए हुए हैं, मिना गए हुए हैं, तवाफ कर रहे हैं, मदीना गए हुए हैं। एक मरतबा रात को सोए और कहने लगे या अल्लाह इतने लोग हज करने के लिए आए हैं, न जाने इनमें से तू किनका हज कबूल करेगा, किनका हज कबूल नहीं करेगा। आंख लग गई मालिक बिन दीनार की। अल्लाह ने ख्वाब में दिखलाया कि इस साल जितने लोग हज करने के लिए आया है सबका हज कबूल है, सिर्फ एक आदमी है जिसका हज कबूल नहीं होगा। कहा कि अल्लाह वो कौन होगा? कहा कि उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका हज कबूल नहीं होगा। तो कहने लगे कि मोहम्मद बिन हारून बलखी, इनको ढूंढते ढूंढते वो चले गए बल्ख वालों के पास। आजकल जो लोग हज करने के लिए जाते हैं तो जानते हैं कि इंडिया वाले का अलग एक बाला लगाया जाता है और उनका झंडा अलग होता है, खेमा अलग होता है। उस जमाने में भी अलग अलग खेमा होता था। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह के वली थे, वो निकलते निकलते बल्ख वालों के पास गया और कहने लगे कि लोगों बताओ कि मोहम्मद बिन हारून को जानते हो तुम लोग? कहा कि हाँ मोहम्मद बिन हारून को जानता हूँ, बड़ा अल्लाह का वली है, नेक इंसान है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, हज पे हज करता है, ज़कात पे ज़कात देता है, हर वक्त सजदा करता है, हमेशा दिन को रोजा रखता है, रात को अल्लाह के सामने खड़ा होकर के रोता है। कहा कि मैं क्या सुनता हूँ? अल्लाह कह रहा है कि सबका हज कबूल है, सिर्फ मोहम्मद बिन हारून का हज कबूल नहीं है। और लोग क्या कर रहे हैं कि नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है। कहा कि अच्छा ये बताओ कि वो है कहाँ पर? मोहम्मद बिन हारून बलखी का है। कहा कि तुमको क्या मतलब है उससे? वो तुमसे मुलाकात नहीं करेगा, लोगों से मुलाकात नहीं करता है, उनको अल्लाह अल्लाह करते फुर्सत कहा जो तुमसे मुलाकात करेगा। मुझे बताओ तो सही वो है कहाँ? वो कहा कि जाओ फला जंगल के अंदर, अरफात के मैदान में जो जंगल है उस जंगल में जाओ, वो वहीं कहीं पे होगा। देखा, वो दौड़े दौड़े गया और देखना चाहा कि लोग तारीफ कर रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह कर रहा है और अल्लाह कह रहा है कि सबकी हज कबूल है और उसका हज कबूल नहीं किया। चुनांचे वो गया और जाकर के देख रहा है कि वाकई ये आदमी अल्लाह के सामने खड़ा है, ज़ारों कतार रो रहा है और रोजे की वजह से ये पेट कमर से मिली हुई है और ये आदमी रो रहा है और नमाज की वजह से
سر پہ سجدے کے اثرات ہیں. وہ جب نہ پیچھے کھڑا ہو گیا, ان کو پتا چل گیا ہم سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہوا ہے. نماز مختصر کی اور محمد بن ہارون ان کو کہا السلام علیکم یا مالک بن دینار, اے مالک بن دینار السلام علیکم. یہ تعجب میں پڑ گئے, نہ میں اس کو کبھی دیکھا ہوں, نہ وہ مجھے کبھی دیکھا ہے, نہ میں کبھی اس کو جانتا ہوں, نہ مجھے وہ جانتا ہے, آخر یہ میرا نام کیسے بتا دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کی حج قبول ہے اور محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہے. لوگ ان کی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرا نام بتا دیا. آخر یہ کیسے ممکن ہو سکا. چنانچہ محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ نماز مختصر کرنے کے بعد ان کو کہا کہ آپ اس لیے میرے پاس آئے ہو, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کس لیے آئے ہوں, وہی کہہ رہے ہیں آپ میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ مجھے یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ سب کا حج قبول ہے, میرا حج قبول نہیں ہے. کہا کہ اللہ اکبر, یہ کیا معاملہ ہے؟ سب کا حج, یہ مجھے اور میرا اللہ کو فرشتے کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں, یہ کیسے کہا؟ کہا کہ یہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, میں 24 سال سے حج کر رہا ہوں. ہر سال کوئی نہ کوئی ایک اللہ کا نیک بندہ آتا ہے, مجھے یہ کہتا ہے کہ سب کی حج قبول ہے, صرف محمد بن ہارون کا حج قبول نہیں ہے. وہ روزاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگا کہ اگر میں یہاں حج کرنے کے لیے نہیں آؤں گا, خدا کے سامنے نہیں رہوں گا, اللہ سے بھیک نہیں مانگوں گا, تو اس کے علاوہ اور کون ہے جن کے سامنے میں رہوں اور میں طواف کروں, میں حج کروں, میں اس لیے حج کرتا ہوں. کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے. میں مختصر واقعہ مکمل کر کے چھوڑ دیتا ہوں, بات آ جائے, کم سے کم پیغام آ جائے ماں باپ کے تعلق سے. میرے بھائی, میں ناظم جلسہ کی مجبوری سمجھتا ہوں, کافی علماء کرام ہوتے ہیں, وقت چلانا پڑتا ہے. جب بات شروع کر دیا ہوں تو سن لیجئے, اس سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ اس لیے آئے ہو, 24 سال سے حج کر رہا ہوں, ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے جو میرے حج کو کہتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں, سب کا حج قبول ہے. کہا کہ وجہ کیا ہے؟ وہ رونے لگے. کہا چھوڑو, وجہ بات معلوم کرو. کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ تمہارا حج قبول کیوں نہیں. کہا کہ بات یہ ہے کہ میں غریب تھا, میں مفلس تھا, میرے گھر میں پیسے نہیں تھے, میں روزانہ کام کرتا تھا, کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے دولت دیا, پیسہ دیا, میں امیر ہو گیا, میں مالدار ہو گیا, میں دولت کے نشے میں آ کر میں شراب میں مست ہو گیا, میں عیاش بن گیا اور میں گھومنے لگا, میں اللہ کو بھول گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ رمضان کا دن تھا, روزے کا مہینہ تھا, میں باہر شراب پی رہا تھا. شراب پی کر کے میں آیا, گھر کے اندر آیا, ماں وہ تنور جلا رہی تھی, آگ جلا رہی تھی, آگ دہک رہی تھی اور اس میں روٹی سیک رہی تھی. میں ماں سے کہہ رہی تھی, میں ماں سے کہا امی مجھے روٹی دو. کہنے لگا بیٹا رمضان کا دن ہے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے, تو رمضان کے دن میں دوپہر کے وقت میں مجھ سے روٹی مانگتا ہے. اگر تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے تو کم سے کم روزے دار کی طرح شکل تو بنا لو. کہا ماں سے کہنے لگا محمد بن ہارون بلخی نے کہ ماں مجھے روٹی دے دو. وہ کہنے لگی ماں تجھے شرم نہیں آتی, مجھ سے روٹی مانگتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی ہے, مجھ سے روٹی مانگتے ہو, رمضان کا دن ہے. جب شرم کا لفظ بولا, وہ محمد بن ہارون بلخی نے ماں کو ایک زوردار تھپڑ مارا. وہ تھپڑ مارنا تھا کہ ماں اس چولہے کے اندر گر گئی. لوگ چلانے لگے, شور و گل کرنے لگے, لوگ ان کو نکالا. تھوڑی سی جان باقی تھی اور محمد بن ہارون کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور ماں کی روح نکل گئی. روح نکلنے سے پہلے لوگوں کو وصیت کیا کہ او لوگوں, اگر میری موت ہو گئی, میں مر گئی, تو میرا بیٹا کو میرا چہرہ مت دکھانا, بغیر چہرہ دکھائے ہوئے مجھے قبر کے اندر ڈال دینا اور میری قبر کے اوپر مٹی بھی ڈالے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے جناب حضرت مولانا عماد الاسلام صاحب, قسم خدا کی اس طرح کا بیان